كان يقول في دعائه إذا جاء شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اب ہماری بات سنو اور غور سے سنو. انسان جو بنایا اللہ نے بنیادی طور پر یہ بھی حیوان ہے. سارے حیوانوں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں بنیادی دو، وہی بنیادی دو ضرورتیں انسان کی بھی ہیں، جن میں سے ایک ضرورت ہے پیٹ اور دوسری ضرورت ہے شرمگاہ. میرے کہنے سے بھی سننا ہے اور خود بھی غور کرنا ہے. جتنے بھی جانور، وہ جو مخلوقات اللہ پاک نے بنائی ہے، اس میں سب سے تھرڈ کلاس جو مخلوق ہے اسے تو پتھر کہتے ہیں. اس سے جو ترقی کر کے مخلوق بنتی ہے اسے پیڑ پودے درخت کہتے ہیں، اور اس سے ترقی کر کے جو فرسٹ کلاس مخلوق بنتی ہے اسے حیوان کہتے ہیں، جن کے اندر جان ہوتی ہے، جس میں سب گھوڑا گدھا سب آتے ہیں. اسی میں اعلیٰ درجے کی جو سب سے اہم تر مخلوق ہے اس کا نام انسان. تو بنیاد میں انسان بھی ایک حیوان ہے. ہمارے ہاں منطق ایک فن پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اور اسکول والے بھی جانتے ہوں گے، اس طرح کے موضوعات پڑھائے جاتے ہوں گے. تو اس میں جب یہ بحث آتی ہے کہ بھئی الانسان ما ہوا، کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے جواب میں بتلایا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا جانور ہے. بولنے والا کا لفظ بعد میں آتا ہے اور جانور کا لفظ پہلے آ جاتا ہے. تو اپنی بیس میں، اپنی جڑ میں، اپنی بنیاد میں انسان بھی ایک حیوان ہے. ابھی اسی مضمون کو اور کھول رہا ہوں میں کہ جیسے سارے جانوروں کو یہ دونوں ضرورتیں پوری کرنی ہیں، بکری اور بکرا، انہیں بھی اپنے پیٹ کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے اور اپنی سیکسول ضرورت، اپنی جنسی ضرورت، اپنی شرمگاہ کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے. فرق کیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں کسی قسم کی قانونی پابندی کے بغیر. بکرے کو آپ چھوڑ دیجئے تو وہ ادھر بھی منہ مار لے گا جو اس کے مالک کا کھیت ہے، اور ادھر بھی منہ مار لے گا جو اس کے مالک کا کھیت ہے. اس کا مطلب وہ اپنی پیٹ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے لیکن کسی قانون کو فالو نہیں کر رہا. ایسے ہی جب یہ جانوروں میں سے جو نر ہے وہ اپنی مادہ سے ضرورت کو پورا کرتا ہے. پریشان نہ ہوئیے گا کہ استقبال رمضان نہیں ہو رہا، آئے گا وہ انشاءاللہ. یہ بیس ہے نا، اس میں تو سیمنٹ وغیرہ ڈالنی ہے مجھے، کچھ لوہا ووہا. تو جب وہ نر اپنی مادہ سے ضرورت کو پورا کرتا ہے، اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اسے کسی رشتے یا قانون کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ جس سے اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے وہ رشتے میں اس کی خالہ لگتی ہے، بھانجی لگتی ہے، بھتیجی لگتی ہے، کیا لگتی ہے. اس لیے کہ وہ رشتے اور ناطے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں تو نہیں رکھے. تو گویا یہی دونوں ضرورتیں جانور بھی پورا کرتے ہیں، اور یہی دونوں ضرورتیں بنیادی طور پر کون پوری کرتا ہے؟ انسان بھی پوری کرتا ہے. ساری مارکیٹ یہ پیٹ پہ ٹکی ہوئی ہے، اور سارا خاندانی اور فیملی سسٹم یہ شرمگاہ پر ٹکا. لیکن انسان جب اپنے پیٹ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا تو اسے قانون کو فالو کرنا پڑے گا کہ یہاں 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 یہاں، اور ان چیزوں سے میں اپنی پیٹ کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، اور ان چیزوں سے میں اپنی پیٹ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. ایسے ہی میں اپنی شرمگاہ کی ضرورت کو جب پورا کروں گا تو ان رشتوں میں میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، اور یہ جو رشتے ہیں ان میں اپنی اس والی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے نا سب، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل دے دی ہے پوری قرآن میں کہ آپ ان رشتوں میں اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. تو ہماری ایک بات ہوگی کہ انسان بھی اپنی بنیاد میں ایک حیوان ہے، لیکن نرا حیوان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی گئی ہے کہ اگر وہ تربیت سے گزرے اور کوشش کرے تو حیوان والی کوالٹی ہونے کے باوجود وہ ترقی کر کے فرشتوں والی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. آج کل جو ہے نا زیادہ غور سے اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، ورنہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں. نماز پر اعتراض ہے کہ اٹھے بیٹھے کرا کے لمحے کو کیا ملتا، روزے پر اعتراض ہے کہ صاحب بھوکا رکھ کر لمحے کو کیا ملتا. تو اس وجہ سے میں وہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. تھوڑی سی انسان بنیاد میں حیوان ہے لیکن نرا حیوان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی گئی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی تربیت کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کے اندر حیوان ہونے کے باوجود وہ صفات ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اس کے اندر جھلکنے لگتی ہیں اور آ جاتی ہیں کہ جو اس سے اوپر ترقی کر کے فرشتوں کے اندر ہے.
اور اس سے اوپر ترقی کر کے پھر کس کے اندر ہے؟ اللہ. اب آپ غور کیجیے، کھانا یہ بیسکلی حیوانی کام. کھاتا کون ہے؟ حیوان. اسے کھانے کے کام. باقی تو کوئی تنظیم نہیں بناتا، کوئی کمیٹی نہیں بناتا، کوئی سماج سدھار کوئی کمیٹی نہیں بناتا. اس کو تو کھانی. پھر اسے یہ بھی خبر نہیں کہ میں ذکر کر چکا کہ کہاں سے کھانا کہاں سے نہیں کھانا. اسے تو اگر دوسرے کے کھیت سے روکنا ہے تو گلے میں رسا باندھنا پڑے گا اور اسے پٹا لگا کے اپنے کھوٹے سے باندھنا پڑے گا، ورنہ تو ادھر ادھر ہاتھ مارے گا. تو انسان حیوان تو ہے لیکن نرا حیوان نہیں. تو انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم نرے حیوان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کا جو انتظام کیا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی اور اہم ترین چیز روزہ بھی. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن آج اس کی بات نہیں ہو رہی. روزہ ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑی سی اس کو تربیت سے گزارا جاتا ہے، جس میں اسے پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت سے لے کر اس وقت تک نہیں کھائیں گے. غور کیجئے گا، کھانے پہ کوئی پابندی نہیں لگتی. ایسا نہیں ہے کہ 11 مہینے مثال کے طور پر 100 میں سے 70 چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ان 70 میں سے بھی 30 ختم ہو جائے آپ 40 کھا سکتے ہیں. ایسا تو نہیں. یعنی جن کا کھانا 11 مہینے جائز ہے، سیم انہی کا کھانا رمضان میں بھی جائز ہے. اور جن کا کھانا 11 مہینے جائز نہیں ہے ان کا استعمال کرنا رمضان میں بھی جائز نہیں ہے. اتنا بوجھ بنا لیا جاتا ہے رمضان کو. میرے لفظوں پر غور کریں کہ بس اتنا فرق ہے 11 مہینے میں اور رمضان میں کہ 11 مہینے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جو جائز کیا ہے میں نے تمہارے لیے وہ کھاؤ، اور کھانے کی ٹائمنگ کیا ہوگی اسے بھی تم سیٹ کر لو. اور رمضان میں کیا ہوتا ہے صرف کہ جو میں نے تمہارے لیے کھانا جائز کیا ہے وہ سب کھاؤ. بس اتنا فرق ہے، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے 1 مہینے کی کہ کھانے کی ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی. صرف ٹائم سیٹنگ، ٹائم مینجمنٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو 11 مہینے کھا سکتے ہیں رمضان میں کھا سکتے ہیں، جو 11 مہینے نہیں کھا سکتے رمضان میں بھی نہیں کھا سکتے. ہاں فرق یہ ہے کہ 11 مہینے آپ کو اختیار ہے اپنی ٹائمنگ سیٹ کرنے کا، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی شریعت نے باقاعدہ ہمارے کھانے کی ٹائمنگ کو کیا کر دیا؟ سیٹ. پھر واپس پلٹ لیا. انسان حیوان ہے، لیکن اگر وہ صرف کھانے ہی پر پلا پڑے، کھانے ہی پر پلا پڑے تو اس کے اندر رفتہ 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 حیوانی صفات کا غلبہ ہونے لگتا ہے. اور اس کے اندر جو فرشتوں والی کوالٹی ہوتی ہے، تحمل، برداشت، صبر، خیرخواہی، یہ کوالٹی کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ ساری کوالٹیز کا سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے. اس سے نیچے کو آتے ہیں تو فرشتے، اس سے نیچے کو آتے ہیں تو انسان. لیکن انسان اس پریشانی میں ہے کہ وہ ہے حیوان، وہ فرشتہ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فرشتہ تو وہ مخلوق ہے جسے نہ پیٹ کی ضرورت ہے نہ شرمگاہ کی ضرورت ہے. بھئی اگر کوئی فرشتہ یہ کہے کہ صاحب آج تک میں نے کسی غیر محرم پر بری نظر نہیں ڈالی، تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر کسی پر بری نظر ڈالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی. انسان کو اس آزمائش میں ڈالا گیا ہے پیٹ کے اعتبار سے بھی اور شرمگاہ کے اعتبار سے. تو اب یہ جو روزہ ہے تربیت کے نظام کے لیے، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ سال گزرنے کے بعد 1 مہینہ ایسا لاتا ہے جو ہماری تربیت کرتا ہے اور وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ اگرچہ تم بیسکلی حیوان، لیکن تمہیں اس تربیت سے اس لیے گزارا جا رہا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نرے حیوان نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر ملکوتی فرشتوں والی صفات پیدا ہونے کی ملکہ اور صلاحیت موجود ہے. کبھی کبھی آپ غور کیجئے کہ اگر ساری عبادتیں ایک ہی انداز کی دے دیتا اللہ تعالیٰ، تو اگرچہ یہ لفظ بولنا تو نہیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت سے تو آدمی کو بور نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کا مزاج ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک ہی جیسا کام کرتے کرتے بور ہو سکتا ہے. کتنا ہی عمدہ کھانا ہو، 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم، اندر سے آدمی کہے گا یار 3 ٹائم ہو گئے اسے کھاتے کھاتے، چاہے وہ پہلی ٹائم کتنا ہی دلچسپی سے کھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کی رعایت کی، جیسے کہ پھولوں میں، خوشبوؤں میں، گلاب ہے، چمیلی ہے، سوسن ہے، نسترن ہے، نرگس ہے، گیندا ہے، کتنی الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ خوشبو. ویسے ہی ہمارے دل کی تربیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا نظام بنایا ہے اس کو بھی الگ الگ رنگ بنایا ہے.
آپ شب قدر میں آتے ہیں مسجد میں, تھوڑا جی چاہا نفل پڑھ لی, پھر تھوڑا جی چاہا تو تسبیح پڑھ لی, پھر تھوڑا جی چاہا تو قرآن کی تلاوت کر لی, تھوڑا جی چاہا تو مراقبہ دھیان کر کے اللہ کا تصور کر کے بیٹھ گئے. یعنی الگ انداز کی بات. تو اللہ نے نماز الگ انداز کی دی, روزہ الگ انداز کا دیا, زکوٰۃ الگ انداز کی دی, حج الگ انداز کا دیا. ان میں جو روزہ ہے جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اسی پس منظر میں ہے کہ اصلاً ہم حیوان ہیں تو ہمیں کھانا ہے, لیکن اگر صرف کھانے پہ لگ جائیں گے تو ہمارے اندر وہ ملکوتی صفات پیدا نہیں ہوں گی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت کا نظام بنایا ہے کہ ایک مہینہ اسپیشلی ہمیں دیا کہ پچھلے 11 مہینے میں جو ہمارا اللہ سے محبت کا اور فرشتوں والی صفات پیدا کرنے کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا, وہ اس ایک مہینے کی تربیت سے گزر کر اپر ہو گیا. تو پچھلے 11 مہینے میں جو مسٹیکس ہم کرتے رہے ہیں ان کی بھی بھرپائی ہو جائے گی, اور اگلے 11 مہینے کے لیے ہمیں روحانی اعتبار سے انرجی مل جائے گی. اب آپ اندازہ کیجئے نا, کوئی میرے کہنے سے نہیں, میں اس امید پر بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بات سمجھی جا رہی ہوگی. کسی آدمی سے بھی کہیے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے. جیسے کسی مریض کا علاج کراتے ہیں نا لمبا ٹی بی کا, تو پہلے اس کا وزن چیک کر لیتے ہیں کہ اتنا وزن ہے, پورا علاج کرانے کے بعد پھر چیک کرتے ہیں کہ صاحب 5 کلو وزن بڑھ گیا, بہتر ہو گئی صحت. ایسے ہی اگر کوئی اللہ کی محبت کے درجے کو جو اس کے دل میں ہے وہ پہلی رمضان کو چیک کرے کہ ابھی میری محبت کا لیول کتنا, اور اس کے بعد پورے مہینے روزہ رکھے, پورے مہینے تراویح پڑھے, اور ویسا گزارے رمضان کو جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے. پھر وہ عید پر اپنے ٹمپریچر کو محبت کے دوبارہ سے چیک کرے, تو ہر آدمی محسوس کرے گا کہ اس ایک مہینے کی تربیت سے گزر کر اللہ کی جو محبت اس کے دل میں ہے وہ بڑھ گئی. ہم سب محسوس کرتے ہیں 11 مہینوں میں اتنی آسانی سے ہم عبادت کی طرف نہیں آتے جتنی آسانی سے کس میں آ جاتے ہیں, رمضان کے مہینے میں. تو یہ ہماری تربیت. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, وہ میں بتا کے آگے بڑھوں گا. حضرت مولانا نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے, ان کی تاریخ اگر پڑھی ہے لوگوں نے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ دور تھا انگریزوں کا. تو اس میں جو مناظرے ہوتے تھے نا, اس میں عیسائیوں سے مناظرے ہوا کرتے اور یا پنڈتوں سے مناظرے ہوتے تھے. ایک بڑا مشہور مناظرہ ان کا پنڈت دیانند سرسوتی سے ہے جو روڑکی میں ہوا تھا. اب جب آئے حضرت روڑکی مناظرہ کرنے کے لیے, تو جیسے ساتھ چلتے ہیں تو شاگرد بھی ساتھ ہو جاتے ہیں, 2-3 شاگرد ساتھ ہو گئے آپ کے. یہ کھانے اور نہ کھانے پر بات کر رہا ہوں, غور کیجیے. رات کو جب آئے اور کھانا کھایا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا. اب کل کو ہونا ہے مناظرہ, تو جیسے جو شاگرد ہوتے ہیں بے تکلف وہ کچھ سوال وال کر لیتے ہیں, تو وہ کہنے لگے حضرت آپ نے تو اتنا سا کھانا کھایا, کل کو اگر پادری جی, نہیں پنڈت سے مناظرہ تھا, پنڈت جی اگر یہ کہنے لگے کہ کھانے میں مقابلہ ہوگا تو پھر آپ تو ہار جائیں گے, آپ تو کھا ہی نہیں پائیں گے. وہ زیادہ کھا لیں گے تو آپ تو ہار جائیں گے ان سے مناظرے میں, کیونکہ مناظرے میں تو کچھ بھی چل پڑے کئی مرتبہ باتوں باتوں میں. تو اب سنیے, پہلے تو مولانا نے ہنسی مذاق والا جواب دیا جیسے استاد دیتا ہے کہ بھائی سارا کام مجھے ہی تھوڑی کرنا ہے, تمہیں کس لیے ساتھ لایا ہوں. اگر پنڈت جی کھانے میں مناظرہ کریں گے تو تمہیں بھڑا دوں گا, تم کر لینا کام. ہنسی مذاق والا جواب دیا. اور پھر جو اصل جواب دیا وہ سنیے. فرمایا کہ اگر وہ یہ کہے گا کہ کھانا کھانے میں مناظرہ ہوگا, جو زیادہ کھا لے گا وہ جیتے گا, جس سے کم کھایا جائے گا وہ ہار جائے گا, تو میں اسے دلیل سے بتلاؤں گا کہ مناظرہ جو ہوتا ہے, مقابلہ جو ہوتا ہے, کمپٹیشن جو ہوتا ہے, وہ کمی میں نہیں ہوتا بلکہ فضیلت میں ہوتا ہے. سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی جو چیز اچھی ہوتی ہے اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. بری آج کل تو دور ہے گالیاں دینے کا بھی, آج کل تو مقابلہ ہے کہ گنیز بک میں نام لکھ دیا جائے گا کہ اتنی گالیاں دی تھیں اس نے, اتنا تگڑا جھوٹ بولا تھا, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے, اسے بھی گنیز بک میں لکھ دیں گے. لیکن اصل تو یہ ہے کہ بری چیز میں نہیں ہوتا مقابلہ, اچھی چیز میں. تو مولانا نے فرمایا میں اسے یہ قائل کروں گا کہ کھانے اور نہ کھانے میں اصل نہ کھانا, اس لیے کہ کھانا حیوان کی صفت ہے اور نہ کھانا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی صفت ہے, اور دوسرے نمبر پر کس کی صفت ہے؟ فرشتوں کی صفت ہے. لہٰذا انسان کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو اسے کھانے میں نہیں کرنا بلکہ کس میں کرنا ہے؟ نہ کھانے میں کرنا ہے. تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ مجھے بھی اور پنڈت جی کو بھی ایک کمرے میں بند کر دو 3 دن کے لیے, 3 دن کے بعد کھولنا, جو زندہ رہ جائے گا فاقے کو برداشت کر لے گا وہ جیت جائے گا, اور جس سے فاقہ برداشت نہیں ہوگا. میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کھانا بیسیکلی حیوانی چیز ہے اور نہ کھانا وہ اللہ کی صفت ہے, فرشتوں کی صفت ہے. تو انسان کو کھانا تو ہے
اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی میری زندگی کا مقصد ہے، اور اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہر سال سائیکلنگ سسٹم بنا کر کون سا مہینہ دے دیا ہمیں؟ رمضان کا۔ ایک بات ہماری مکمل ہو، یہ ہے اس کے اندر فلسفہ، یہ ہے اس کے اندر لوجک، یہ ہے اس کے اندر حکمت کہ ہمیں اپنے دین کے ہر حکم اور ہر عبادت کو اس کی روح میں اتر کر سمجھنے کی، اور پھر پورے یقین کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کوئی چیز رسم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ سب رمضان آ گیا سب رکھ رہے ہیں تو میں نے، محسوس کیجئے نا کہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں، محسوس کیجئے نا کہ کیا مقصد ہے آپ کا، کیوں آپ کسی کام کو کر رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ عبادت نیت سے ہوتی ہے، نیت نہ ہو تو عبادت ہی نہیں ہوتی۔ نیت کس کا نام ہے؟ دل میں اس عبادت کے متعلق اس بات کے یقین کو بٹھانے کا کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں، اس کا نام نیت ہوتا۔ تو نمبر ایک، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر ہمیں عطا کیا کہ ہماری تربیت سے یہ گزرے۔ ایک بات، جب یہ تربیت کے لیے ہے، اس پر بھی بہت غور کیجیے گا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان ہی بہکاتا نا۔ آپ نے یہ روایت پڑھی ہوگی، حدیث، اور سنی بھی ہوگی کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی گویا پورا ماحول دیا جاتا ہے مسلمانوں کو روحانی تربیت کا۔ اور اس میں ایک لفظ بہت اہم ہے، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، اور جو شیطان ہوتے ہیں نا ان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی بالکل شروع سے لے کر آزاد ہے وہ ہمیں بہکانے کے لیے، لیکن جب یہ رمضان کا پیریڈ آتا ہے تو اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک موٹی سی بات ہے جو فضائل اعمال میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ پھر بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عادت پڑی ہوئی ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن اصلاً جو وہ شیطان ہوتے ہیں وہ سب کیا کر دیے جاتے ہیں؟ قید کر دیے جاتے ہیں۔ غور کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب آپ کو کسی دشمن سے مقابلے کے لیے ٹرینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت دشمن سے حفاظت کی ذمہ داری سسٹم کی ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات کو، اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی جس وقت آپ کسی کو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی دشمن سے مقابلے کے لیے، تو ٹرینڈنگ جو ٹائم ہے اس ٹائم اس کی دشمن سے حفاظت کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ سسٹم کی ذمہ داری۔ میں اس کو تھوڑا تفصیل میں سمجھاتا ہوں۔ آپ فوجی بھرتی کرتے ہیں، فوجیوں کی تربیت ہوتی ہے، پتہ چلا ان کو جو ہے بارڈر پر بھیجنا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے، تو انہیں ایک تربیت سے گزارا جاتا ہے۔ تو کئی مرتبہ جو کمانڈو ہوتے ہیں ان کی تو بڑی خطرناک قسم کی تربیت ہوتی ہے، انہیں تو جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوگا پہاڑی علاقوں میں ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان ہے اور انہیں پیراشوٹ کے ذریعے سے اتار دیا جائے گا کسی جنگل میں، وہاں جانور بھی حملہ کر سکتا ہے، وہاں کھانا پانی بھی ختم ہو سکتا ہے اس کا، لیکن اسے تربیت ہی ایسی دی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں دشمن سے مقابلے کے وقت میں اس فوجی کو ہمارے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑے تو وہ کیسے اس چیز کو جھیلے گا، کیسے برداشت کرے گا، تو اس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ لیکن جب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کسی جگہ ٹریننگ کے لیے تو پیچھے سے چاہے اسے نظر نہ آ رہا ہو لیکن سسٹم اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں مفتی صاحب؟ سسٹم اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اچانک اسے کوئی پریشانی پیش آئے گی تو سسٹم فوراً آ کر کے اس کی حفاظت کرے گا۔ اب اس کی 2 مہینے کی ٹریننگ ہو، 3 مہینے کی ٹریننگ ہو، 6 مہینے کی ٹریننگ ہو، جب ٹریننگ مکمل ہو جائے گی اب اسے دشمن کے سامنے چھوڑ دیا جائے گا، اب سسٹم حفاظت نہیں کرے گا۔ اگر میری یہ مثال سمجھ میں آئی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ نے 1 مہینہ روحانی اعتبار سے تربیت کا ہمارے لیے ہر سال میں رکھا ہے، اور اس میں اسپیشل اپنے سسٹم سے یہ انتظام کر دیا کہ اس 1 مہینے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں تمہارے دشمن سے مقابلے کے لیے، اور اس وقت میں آلریڈی میں نے تمہارے دشمن کو قید کر دیا، اس 1 مہینے میں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے زیادہ واضح کر کے میں اس لفظ کو نہیں سمجھا سکتا تھا جس میں حدیث میں آیا کہ وہ صفدت الشیاطین، کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے رمضان کا چاند ختم ہو جائے گا نا، عید کا چاند دکھے گا، شیطان کھول دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اب اللہ کو گویا
ہم پر یہ اعتماد ہو گیا کہ ان بندوں کی 1 مہینے میں میں نے اتنی تربیت کر دی ہے کہ اب یہ شیطان ان کو وسوسے ڈالے گا اور بہکائے گا 11 مہینے تک، لیکن اس 1 مہینے کی تربیت کے نتیجے میں یہ اس سے مات نہیں کھائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تربیت کے نظام کے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے باقاعدہ شیطان کو کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی ہماری، یعنی آپ اس سے اب محسوس کریں کہ جتنا نظام اللہ تعالیٰ اس تربیت کا چلا رہا ہے کہ اپنی طرف سے جو شیطان کھلا چھوڑ دیا گیا ہمیں بہکانے کے لیے، لیکن ہر سال 1 مہینے کے لیے باقاعدہ اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تربیت ہو۔ لیکن اگر پھر ہم عید کے بعد اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے تو پھر ہمیں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کرتا ہماری شیطان سے، نہیں، اس نے تربیت سے گزارا۔ کسی فوجی کی تربیت کر دی، پھر اسے دشمن کے سامنے مقابلے کو بھیج دیا گیا، وہاں پر اب وہ برداشت کرے، مار کھائے، کامیاب ہو، ناکام ہو، سسٹم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور آپ واضح کر لیجئے، یہ تو میں نے فوجی مثال دے دی، ہر چیز کا پریکٹیکل ہوتا، میڈیکل کرتا ہمارا بچہ، ڈاکٹر بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کتابیں پڑھ لی اور ڈگری لے لی تو فوراً ہی اسے جو ہے پریکٹس کے لیے، بلکہ باقاعدہ اس کا ایک مرحلہ آخر میں پریکٹیکل کا ہوتا، پریکٹیکل سے نہیں گزرا اور اس نے آ کر کے کام شروع کر دیا، اب اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو پھنس جائے گا، اس لیے کہ اس کے بعد پریکٹیکل سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے۔ تو سسٹم پکڑا جائے گا کہ تم نے پریکٹیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر ان کو الاؤ کیسے کیا کہ یہ پریکٹس کریں، اور اگر آپ نے تربیت سے گزار دیا، اس کے پاس سارے سرٹیفکیٹ ہیں، کتنا ہی ماہر ڈاکٹر ہو پھر بھی تو اس سے مسٹیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے ماہرین کی دوا بھی ری ایکشن کر جاتی ہے، لیکن جو اپنے اعتبار سے پرفیکٹ ہے، اس کے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، اس سے اگر مسٹیک ہو جائے گی تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کے پاس کیا موجود ہے؟ سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ کوئی آدمی کتنے مریضوں کو ٹھیک کر دے اور اس کے پاس سند نہ ہو تو وہ مجرم، اور جس کے پاس سند ہے اس سے اگر مسٹیک بھی ہو جائے تو وہ مجرم نہیں ہے، اس لیے کہ اسے قانونی اعتبار سے اجازت ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے۔ میں دوبارہ سے اپنی بات دہرا رہا ہوں، میں نے یہ ذکر کیا، ہم انسان جو ہے نا وہ بیسکلی حیوان، اور حیوان کی 2 ضرورتیں ہیں، پیٹ والی ضرورت، شرمگاہ والی، لیکن حیوان انہیں بغیر قانون کے پورا کرتا ہے، ہم انہیں قانون کے دائرے میں پورا کرتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، یاد آ گئی مجھے، بتا دیتا ہوں، وہ مشہور حدیث پڑھی اور سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے انہیں جنت کی گارنٹی دی ہے، لیکن اس جگہ مسلمانوں سے جن 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے بدلے میں، وہ پیٹ اور شرمگاہ ہے۔ کمال ہے حدیث کا۔ اب اللہ کے نبی کی بات میں تو بڑی طاقت ہے نا، تو ایک ہی حدیث پر آپ کرتے رہیے بات، سر دھنتے رہیے، غور کرتے رہیے، موتی نکالتے رہیے اس میں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک پیٹ اور پیٹ سے متعلق چیزیں، اور ایک شرمگاہ اور شرمگاہ سے متعلق چیزیں۔ وہ یہی 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کے اراؤنڈ رہ کر آدمی کو یا تو اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے۔ تو ہم حیوان ہیں لیکن نرے حیوان نہیں ہیں۔ اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کا انتظام کیا ہے ان میں سے ایک بڑی عبادت جو ابھی آنے والی ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ، جس میں ہمیں روزہ رکھوایا جاتا ہے اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا، تمہارے اندر روزہ رکھوا کر فرشتوں والی صفات ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تم اس تربیت سے گزرو گے تو پچھلے 11 مہینے کی کمیوں کی تلافی بھی ہو جائے گی، اور اگلے 11 مہینے کے لیے تمہارے روحانی اعتبار سے طاقت ملنے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے حضور؟ پھر اس مہینے کے اعتبار سے جو ویلکم کہنے کی بات ہے نا، استقبال، جو یہ عنوان ہے کہ استقبال رمضان، ظاہر ہے کہ جب استقبال ہوتا ہے نا کسی چیز کا تو ہم اپنے اعتبار سے اس کے استقبال کا طریقہ بناتے ہیں۔ کوئی مہمان آ رہا ہے کہ کارپیٹ بچھا دیں گے اس کے راستے میں، بلکہ یہ کہیں گے کہ خیر مقدم کو میرا دل میری آنکھیں ہوں گی، اور جھالر لگا دیں گے، قمقمے لگا دیں گے، روشنی کر دیں گے، ہوتا ہے۔ اب چونکہ رمضان ہماری زندگی میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ روزانہ تو آتا نہیں، سال میں آتا ہے، تو اس کے لیے کچھ اسپیشل استقبال کا نظم ہونا چاہیے تھا۔ تو ہماری شریعت نے اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ کیسے رمضان کو ویلکم کہنا ہے، کیسے استقبال کی تیاری کرنی ہے، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود۔ یعنی ہمیں یہ نہیں طے کرنا کہ کیسے کرنا ہے، کہ صاحب لائٹنگ کرنی ہے، رمضان آ رہا، ٹھیک ہے کرنا چاہیں آپ کر لیں، لیکن جو اصلاً اس کے استقبال کا طریقہ ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اسے میں پھر کہوں گا
کہ محسوس کریں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو استقبال کیا ہے رمضان کا، وہ ایک ہے زبان کا کام اور ایک ہے پریکٹیکلی پورے جسم کا کام. ہوا یہ دو طریقے سے استقبال ہوتا ہے رمضان. زبان سے ہوتی ہے دعا اور پریکٹیکلی ہوتا ہے خود روزہ. حدیث کی کتابیں پڑھیے، میرے خیال میں اس موقع سے مسجد میں ہوتی ہے، فضائل رمضان پڑھی جاتی ہے، اسے آپ اپنے گھر میں بھی پڑھیں اور یہاں بھی سنیں. میں بھی اسی کو دہرا رہا ہوں، کوئی نئی بات تو میں کر نہیں رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کو معلوم ہے، میں پھر ٹوک رہا ہوں، کوئی نئی نہیں کہہ رہا. یہ رمضان کا مہینہ چاند نظر آئے گا. اب جو چل رہا وہ شعبان چل رہا، اس سے پہلے کون سا تھا؟ رجب تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دکھائی دے جاتا تھا تو گویا ایک دعا شروع کر دیا کرتے تھے، جو ہم نے آج پڑھی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے، کہ اللہ کے نبی رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے. وبلغنا رمضان، اور جب تو نے عمر یہاں تک پہنچا دی کہ رجب آ گیا تو اب اتنی اور بڑھا دے کہ کیا مل جائے ہمیں؟ رمضان. آپ سمجھ رہے ہیں اس کی حیثیت کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ ذرا غور سے سمجھیں. سب سے زیادہ تعلق اللہ سے انسانوں میں اگر ہے تو کس کا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا جو درجہ ہے دونوں میں وہ کتنا بڑا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ کئی مرتبہ میری اللہ کے ساتھ ایسی راز و نیاز کی ملاقات یا گفتگو یا دل کے تار جڑنے کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس وقت میں کوئی بڑے سے بڑا نبی اور فرشتہ بھی بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا. یعنی وہ راز و نیاز کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو بس اللہ جانتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو ملنے کا کتنا شوق ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ سے ملاقات کا سب سے زیادہ اگر کسی کو شوق ہو سکتا ہے تو وہ کس کو ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اس دعا کی طاقت سمجھیں. رمضان اتنی اہم چیز ہے کہ اگرچہ اللہ سے ملاقات کا سب سے زیادہ شوق ہے پیغمبر علیہ السلام کو، لیکن رمضان اتنی اہم چیز ہے کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی اپنے خدا سے یہ دعا شروع کر دیا کرتے تھے کہ نہیں، اب جب رجب آ ہی گیا، اب جب رجب یعنی میں یہاں تک آ گیا تو 2 قدم اور سے. میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں نا تو میری تو کیفیت عجیب ہوتی ہے. آپ اسے محسوس کریں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں یہ دعا نہیں کر رہے، سفر میں یہ دعا نہیں کر رہے. اس لیے کہ محرم کا چاند دیکھ کر ہی اگر یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے تو اس کا مطلب تو لائف ٹائم مرنے نہیں چاہتا آدمی. جانا تو ہے نا. تو محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول گزرا، ربیع الثانی گزرا، جمادی الاولیٰ گزرا، جمادی الثانیہ گزرا. اب جب رجب کا چاند دکھائی دیا تو رجب، اگلا شعبان اور پھر رمضان. تو جیسے رجب کا چاند دکھائی دیا کرتا تھا تو فوراً توجہ گویا کس کی طرف ہو جاتی تھی؟ رمضان کی طرف. اور آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے، اور جب عمر یہاں تک پہنچا دی تو اتنی اور بڑھا دے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا مل جائے؟ رمضان. دیکھو میں ہاتھ کسی کے نہیں اٹھوا رہا اور اپنا بھی نہیں اٹھا رہا. ہم سب گنہگار ہیں. ہم سب کی توجہ نہیں ہوتی ہے اپنے محبوب اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جس کی ہوتی ہے وہ مبارکباد قبول کرے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے میرے گناہ آپ سے چھپا لیے، آپ کے مجھ سے چھپا لیے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو ہم خود غور کریں کہ ہمارے نبی رجب سے دعا کر رہے تھے. موت زندگی کا تو کچھ نہیں نا، کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. لیکن ہم چیک کریں کہ کیا استقبال رمضان میں جو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رجب سے شروع ہوتی تھی، اب تقریباً اسے 1.5 مہینے کے قریب گزر گیا. شعبان کی آج بلکہ 1.25 مہینے گزر گئے. ہم نے کتنی مانگی ہے دعا؟ اگر مانگی ہے تو بہت اچھا، نہیں مانگی تو صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھٹکا نہیں کہتے. ابھی بھی دعا کرنی شروع کریں کہ اللہ جتنا بھی شعبان کا ٹائم باقی ہے اس میں برکت دے، اور جب یہاں تک آ گئے تو ہمیں اتنا اور مہلت دے کہ ہمیں رمضان کی برکتیں بھی حاصل کرنے مل جائیں. یہ تو ہے زبان والی ویلکم اور استقبال. اور عمل والا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے گھر میں رمضان کا ماحول بنانے کے لیے نفلی روزے زیادہ رکھنے شروع کر دیتے. ویسے تو آپ ہر مہینے بھی روزہ رکھتے تھے، 12 مہینے نفلی روزے 13، 14، 15 کا عام طور پر رکھتے تھے، پیر جمعرات عام طور پر رکھتے تھے. لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد
سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے وہ کون سا ہوتا ہے؟ شعبان۔ یہ ہمارے نبی کی بڑی مہربانی، یعنی آپ نے یہ ماحول بنانا ہمیں سکھایا کہ دیکھیے جو اچانک، پھر بریکٹ لگا لیجیے، 10 مہمان بھی آ رہے ہیں ہمارے گھر اور ہم پہلے سے ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں تو گھر میں افراتفری نہیں ہوتی، اور پہلے سے تیاری نہ ہو اور ایک مہمان بھی آ جائے تو بھی گلاس ٹوٹ جائے کچن میں، ایسی ہڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو ادھر کو جا، تو ادھر کر، تو یہ دروازہ کھول، تو بیڈ شیٹ بچھا، تو یہ کر۔ ایک آیا اور تیاری نہیں تھی تو افراتفری ہو گئی، اور 10 آئے مہمان، تیاری تھی تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے جس گھر میں شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کی تھوڑی سی کثرت ہو جائے، ایٹومیٹک اس گھر کا ماحول کیا بنے گا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھائی دے گا تو انہیں کچھ ایکسٹرا نہیں لگے گا اپنی زندگی میں، ان کے گھر کا ماحول پہلے ہی سے کس کا بن چکا ہوگا؟ رمضان کا بن چکا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کی جو شفقتیں ہیں وہ تو کمال کی ہیں۔ 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کو، یعنی ہم سب کو تو یہ ہدایت دینے لگتے تھے کہ اب جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے تو اب زیادہ پابندی سے نفلی روزہ مت رکھنا، کبھی ساری انرجی اسی میں لگا دو۔ ہمارے نبی تو روحانی اعتبار سے بہت بلند تھے، تو وہ تو کئی مرتبہ آخر تک بھی رکھتے رہتے تھے، لیکن امت کی آسانی کے لیے شروع کے 15 دن میں کچھ زیادہ آپ کہتے تھے کہ بھئی عمل سے دکھاتے تھے کہ روزے رکھے جائیں، اور اخیر میں آتے آتے تھوڑا سا کیا کرتے تھے، ہلکا آتے۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں جانتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو حج سے پہلے ان کے مکے میں کئی مرتبہ 10-15 دن ہوتے ہیں، اتنا عمرے کی لائن لگاتے ہیں کہ اصل حج کے 5 دن میں معاملہ خراب ہو جائے۔ اتنے عمرے کے چچا کی طرف سے اور تایا کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے۔ میرا بھی تجربہ یہ ہے، جب حج پہ گیا تو کئی بزرگ تھے، میں ان سے کہتا کہ بھئی وہ بہت مشقت کا سفر ہے، حج بہت مشقت کا سفر ہے، مشقت والی عبادت ہے، تھوڑا اپنی طاقت کو بچا کر رکھو، اتنے عمرے کیوں کر رہے؟ طواف کر لو بس۔ لیکن وہ عمرے پہ عمرہ لگاتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے میں یہ تربیت کی کہ آپ رکھیں، روزے کا ماحول بنائیں، لیکن اتنا نہ کریں کہ نفل کے چکر میں آپ رمضان میں گویا کمزور ہو جائیں اور اس کے بعد فرض کی ادائیگی میں آپ کو مشکلات پیش آئیں۔ یہ رمضان کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کے بارے میں بات کی ہے وہ میں نے تھوڑی سی ذکر کر دی۔ ایک رمضان کی حقیقت بتائی، دوسرے رمضان کے استقبال کی میں نے بات بتائی، اور تیسری اور آخری بات ہے رمضان کا مقصد، وہ بتا کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ قرآن کی چھوٹی سی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس میں تو قانون ہے، یعنی فرض ہے روزہ، واضح بات ہے۔ آگے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہمارے نیچر کی رعایت ہے۔ انسان کو جب کسی کام کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اسے یہ لگے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کیسے ہوگا، تو اگر اس کے سامنے مثال پیش کر دی جائے تو نفسیاتی طور پر، سائیکولوجی کے طور پر اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کہیں گے اس ٹنکی پہ چڑھ جا، یار اتنی بڑی ٹنکی ہے بھائی، گھبرا جائے گا، وہ کیسے چڑھے گا؟ آپ اس میں کل راشد چڑھا تھا تمہارے محلے کا، پرسوں خالد چڑھا تھا، اس سے پہلے وہ بھی گئے تھے، اس میں تمہارے محلے کا وہ چھوٹا والا بھی چڑھا تھا پرسوں، تو اسے اندر سے فیلنگ آئے گی کہ یار اتنے لوگوں نے اس کام کو کر لیا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے نیچر کی رعایت کرتا ہے، تو اللہ نے آیت کے پہلے لفظ میں قانون بتلایا کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے، اور پھر ہمارے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس حکم کو آسان کرنے کے لیے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ، کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے تمہارے لیے، تم سے پہلی قوموں پر بھی یہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ لعلکم تتقون، یہ ہماری آج کی آخری بات ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے بنو۔ تقوی کہا جاتا ہے اپنی زندگی کے ہر قدم پر، ہر مرحلے کو اس طرح گزارنا جیسا اللہ چاہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے کھانا جائز ہے ان کو بھی ایک ٹائم کے لیے ناجائز کر دیتا، یہی تو ہے نا۔ پھر غور کیجیے گا، یہ آخری بات ہے کہ روزہ یہ جو رمضان میں آ رہا ہے یہ چھوٹا روزہ ہے، اور ایک ہمارا ساری زندگی کا روزہ ہے جو بڑا روزہ ہے۔ چھوٹا روزہ ہر سال آتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے ملاقات کرنے سے رک جانا، اس کا نام روزہ، یعنی گویا نارملی آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیوی سے مل سکتے ہیں، لیکن جو چیز جائز ہے
اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی۔ تربیت کیا کرنا مقصد ہے کہ جب مسلمان یہ دیکھے گا کہ یار میں اللہ کے کہنے سے جائز چیز سے بھی رک جاتا ہوں، تو اللہ کے کہنے سے ناجائز چیز سے تو مجھے پوری زندگی رکنا چاہیے۔ یہ ہے مقصد روزے کا۔ تو ساری زندگی کا روزہ ہے بڑا، شراب کا روزہ ہے، جوے کا روزہ ہے، سٹے کا روزہ ہے، بد اخلاقی کا روزہ ہے، یہ ساری چیزوں سے روزے کے معنی، روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم، رکنا۔ تو ایک بڑا روزہ کیا ہے؟ ساری حرام چیزوں سے رکنا، وہ ساری زندگی رکنا ہے۔ لیکن ان حرام چیزوں سے رکنے کی تربیت اللہ تعالیٰ رمضان میں کراتا ہے، جائز چیزوں سے بھی روک دیتا ہے۔ میں پھر پوری طاقت لگا رہا ہوں اس پر، دیکھیے، یعنی آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب چنے جائز ہیں تو آپ نے کیوں منع کر دیا کہ ہم 12 بجے دن میں چنے نہیں کھا سکتے؟ پانی جائز ہے تو کیوں ناجائز کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہم نہیں پی سکتے؟ یعنی گویا یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ اس وقت میں جو جائز ہے وہ بھی نہیں کرنا تمہیں، اس سے یہ تربیت مل جائے گی کہ جو ناجائز ہے وہ تو ایٹومیٹک نہیں کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، پابندی سے رکھتا ہے، پوری پابندی سے، بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں میں، پھر یہ کہہ کر بول رہا ہوں کہ میں بھی محتاط ہوں، ایسا نہیں میں محتاط ہوں۔ پوری صحیح طریقے سے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، گزارتے ہیں، لیکن پوری زندگی 12 مہینے کا جو روزہ ہے حرام کا، اس سے اگر ہمیں نہیں رک پاتے ہم، تو اس کا مطلب ہماری یہ تربیت ناقص رہی ہے۔ ہم نے رمضان کے روزے کو رکھنے کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر ہم کھانے پینے سے تو رک گئے رمضان میں، لیکن اپنی زندگی میں جھوٹ سے نہیں رک سکتے ہیں، دغا سے نہیں رک سکتے ہیں، فریب سے نہیں رک سکتے ہیں، سود سے نہیں رک سکتے ہیں، جوے سے نہیں رک سکتے ہم، چوری اور غصب سے نہیں رک سکتے ہم، تو یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جن کا ساری زندگی کا روزہ ہے، اور یہ حرام چیزیں ہیں۔ جب اللہ کے کہنے سے ہم حلال سے رک جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حرام سے رکنا یہ ہمارے روزے کے مقاصد میں شامل ہے۔ تو اس چیز کو ہم خاص پیش نظر رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ سے تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ بات تو میں نے 40 منٹ تک ارادہ کیا تھا، 45 کر دیتا ہوں۔ آخری بات ایک بار اور کہہ دوں، ویسے تو آپ کی توجہ کی بات ہے کہ اتنی بات میں نے کر لی۔ یہ روزہ جو ہے نا، اس کا مزاج محبت ہے۔ روزے کا مزاج کیا ہے؟ جیسے زمینوں کا مزاج ہوتا ہے نا کہ بجنور کی زمین کا مزاج یہ ہے، اور آسام کی زمین کا، ہر ہمارے مزاج ہوتے ہیں۔ شملے کی زمین الگ ہے، وہاں الگ انداز کے پیڑ پھل دیتے ہیں، وہاں کے پیڑ کو بجنور میں لا کے لگا دیا تو ایک دن میں انا لیلا ہو جائے گا، اس کا دھوپ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہاں کے پودوں کا مزاج ہے دھوپ برداشت کرنے کا، اور شملے کے پودوں کا مزاج ہے برف برداشت۔ ایسے ہی عبادتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے۔ کبھی موقع ہوا تو چاروں عبادتوں کا مزاج سمجھا دیں گے، اللہ نے موقع دیا تو، لیکن آج بس اتنا کہ نماز کا مزاج الگ، زکوٰۃ کا مزاج الگ، روزے کا مزاج الگ۔ روزے کا مزاج ہے محبت والا، اس لیے کہ یہ اتنی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ اگر بندہ خود ہی نہ بتائے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ حج بھی آدمی کرتا ہے تو پتہ ہی چل جاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ چل جاتا، پھر بھی کچھ لوگ تو بتا کے جاتے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ چل جاتا آج کے ماحول میں۔ پھر نماز بھی جب آدمی پڑھتا ہے تو ظاہر مسجد میں آئے گا تو جو لوگ نمازی ہوں گے انہیں تو پتہ چلے گی نمازی۔ زکوٰۃ اگر وہ کسی کو نہ بھی بتائے تو بھی جس کو دے گا اسے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے زکوٰۃ دی ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ خود نہ بتائے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ اللہ سے محبت کا خاص ایک معاملہ ہے، دل کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری تربیت ٹھیک نہیں، ہمارے یہاں تو اگر کسی کو ایک دن سحری نہ ملے نا تو پورے دن جب تک وہ 50 لوگوں کو نہ بتا دے نا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ باتوں میں کب اٹھ رہے ہو حاجی جی، کہ اس ٹائم اٹھ جاتا ہوں کہ یار آج تو میری آنکھ نہیں کھلی بغیر سحری کا، صبح سے لے کے شام تک 50 کو بتائے گا۔ ارے بھائی ایک دن اگر تھوڑی سی ایکسٹرا مشقت برداشت کرنی پڑ گئی تو کوئی ضروری ہے کہ آپ اسے پورے دن لوگوں کو بتاتے رہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوں کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے اور اس کا بدلہ اسپیشلی میں دوں گا۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے تحفہ کسی اور کے ہاتھ سے دلوا دیا، اور کئی مرتبہ استاد اپنے ہاتھ سے دے تو اس کی حیثیت اور اس کی احساس کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی آخرت میں۔ اچھا جی، ایک دوسرے کی بو ہوتی ہے، بو اب کیسے بتاؤں بھی، اتنی چیزیں ہیں آپ بتاتے رہنا۔ یہ جو بو ہوتی ہے نا، ہر آدمی کی بو ہوتی ہے، میرے کپڑے میں میری، آپ کے کپڑے میں اپنی۔ اپنی تو برداشت ہوتی ہے آدمی کو، دوسرے کی برداشت نہیں ہوتی، بہت بری بدبو آتی ہے دوسرے کے کپڑوں کی تو۔ لیکن جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے تھوک میں بھی آپ کو بدبو نہیں آتی ہے، آپ اس کا تھوک بھی کھانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔
टॉफी बदलते हैं आप, आधी अपने आप चूस लेंगे, आधी महबूब के मुंह में डाल देंगे, ये होता है। दूसरे ने गिलास छू भी लिया होटल पे तो आप उसे नहीं छूएंगे, और महबूब जो आपके पास बैठा है उसने गिलास को जहां से मुंह लगाकर पिया था आप उससे पूछेंगे होठ कहाँ लगाए थे और वहीं से पिएंगे। ये क्या है? ये मोहब्बत है। आप जरा अंदाजा तो करें कि अल्लाह को रोजेदार से कितनी मोहब्बत होती है कि अल्लाह यूं कहता है कि रोजेदार के मुंह में जो बू हो जाती है ना मैदे के खाली होने की वजह से, वो अल्लाह को मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। तो रोजे को आप रस्म न समझें, रोजे से मोहब्बत जगाएं अपने दिल में। ये मोहब्बत वाला पहलू है जो रोजे के अंदर पाया जाता है। और फिर जब कोई रोजा रखता है उसे जो खुशी मिलती है वो बेरोजे वाले को मिल ही नहीं सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आखिर की गुफ्तगू की बिल्कुल आखिरी हदीस, कि लिस्साइमी फरहतान, जो रोज़ा रखता है उसे दो खुशी मिलती है। इफ्तार के वक्त खुशी मिलती है, एक इफ्तार होता छोटा और एक इफ्तार होता बड़ा। छोटा इफ्तार रोज़ाना आता, छोटा जो इफ्तार है हर दिन का वो रोज़ाना आता, और बड़ा इफ्तार कब आएगा? जब ईद का चांद लग जाएगा, उसे ईद उल फित्र कहते हैं। यानी आज इफ्तार हो गए, हर दिन इफ्तार के बाद फिर रोज़ा आता था, और अब इफ्तार के बाद रोज़ा नहीं है, तो हर दिन का छोटा इफ्तार और ईद वाले दिन का बड़ा इफ्तार। तो दोनों इफ्तारों में स्पेशल जो अंदर से खुशी मिलती है वो किसको मिलती है? जो रोजेदार। एक तो खुशी जब मिलेगी जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ इफ्तार में, इसको मैं हमेशा समझाता हूँ, दस्तरखान पर बैठे इफ्तार के टाइम 10 लोग, उनमें से 4 ने रोज़ा नहीं रख रखा, तो वो कितना ही मुँह धोकर आ जाए, कपड़े करके करे सही करके, मगर पता चल जाएगा रोज़ा लास्ट। और अगर पता ना भी चले किसी को तो उसका दिल अंदर से उसे टोकता रहेगा, यानी वो अंदर से महसूस करेगा यार किसी को पता ना चल जाए कि मेरा रोज़ा नहीं है, यार किसी को पता ना चल जाए। वो अंदर की जो फीलिंग है खुशी वाली, मैं समझा पा रहा हूँ बुजुर्गों? यानी अल्लाह ने इफ्तार रोज़े की खुशी को कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ ज्वाइंट कर दिया, खास कर दिया रोज़े के साथ। अब रोज़ा अगर आप रखेंगे तो वो खुशी आपको मिलेगी, बेरोज़ा रखे चाहे 3 मरतबा साबुन से मुंह धोकर बैठ जाए इफ्तार के दस्तरखान पर, आपको अंदर वाली खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे ही इफ्तार जो बड़ा है उसमें आप कितने अच्छे कपड़े पहने लखनवी, कितने अच्छा सूट सिलवाएं, लेकिन अगर पूरा रमज़ान आपने तरतीब से नहीं गुजारा तो वो जो रोज़ेदार की खुशी होती है वो आपको मैसर नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सब हज़रात के इज्तिमा को कबूल करे, हमारी हाज़िरी को भी कबूल करे, और हमें रमज़ान की हकीकत को भी समझने की तौफ़ीक़ दे, उसके इस्तिक़बाल को भी समझने की तौफ़ीक़ दे, और रोज़े के मकसद को भी समझने की तौफ़ीक़ दे, और उसके बाद हमें उसको उसी तरह बरतने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।